أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی بھی دو آیات بڑی خوبصورت آیات ہیں، سمجھنے والی ہیں، غور طلب ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمیت میرے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ڈرائے ان لوگوں کو، یعنی یہ قرآن اور صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو ڈرائیں قالوا اتخذ اللہ ولدا، جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے۔ یعنی ان لوگوں کو بھی ڈرائیے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سچی بات ہے، دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے اور بڑے لوگ اب بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اولاد ثابت کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں نے، نصرانیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں نے کہا کہ جناب عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اب بھی کہتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء اللہ کے نور کے ٹکڑے ہیں، اللہ کے نور میں سے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہیں، یعنی اللہ کی مخلوق کو ہی اللہ قرار دیتے ہیں۔ سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 72 ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، اس امت کا ایک ظالم یہ کہتا ہے، اپنے شعر کے اندر کہتا ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یعنی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قرار دے رہے ہیں کہ وہی جو عرش کے اوپر تھا وہ مصطفیٰ ہو کر مدینے کے اندر آ گیا ہے۔ یعنی یہ عقیدہ اب بھی موجود ہے، لیکن میرا اللہ کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ ان لوگوں کو ڈرا دیجئے جنہوں نے کہا کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیو، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ وہ اس شرک سے، اولاد سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس علم ہے۔ یعنی اللہ کے اولاد ہونے کی دلیل نہ ان کے پاس ہے اور نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ محض ان کے آباء و اجداد نے جہالت کی بنا کے اوپر یہ بات بیان کر دی کہ اللہ کی اولاد ہے، اور انہوں نے اپنے باپ دادا کی تقلید کر دی۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ محض ایک سنی سنائی بات ہے جو عیسائیوں نے بیان کر دی، یہودیوں نے بیان کر دی، اور آج کے مسلمان بیان کر رہے، اس کے پیچھے دلیل کوئی نہیں ہے۔ بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ العلم قال اللہ قال رسولہ، کہ علم وہ ہے جو اللہ فرمائے اور اللہ کا رسول فرمائے۔ علم وہی ہے کہ جو اللہ فرما دے اور جو اللہ کا رسول فرما دے، اور علم اور تقلید جو ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تقلید ہے کہ انسان اپنے آباء و اجداد کی سنی سنائی بات کے اوپر عمل کر دے کہ میرے باپ دادا یہ کہتے تھے لہٰذا میں بھی یہی کہوں گا، تو یہ تقلید ہے، یہ لوگوں کی تقلید ہے، اور علم اور تقلید دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، ابن قیم فرماتے ہیں کہ لوگوں کی تقلید کرنے والا اور اندھا دونوں برابر ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس اور نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس اللہ کی اولاد ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اللہ فرماتے ہیں بہت بڑی بات انہوں نے اپنی زبان سے نکال دی ہے۔
کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی بولنے کے اعتبار سے، کلمے کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ کجا یہ کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی اولاد ہے، یعنی بولنے کی حد تک کہ اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی بات ہے، کجا یہ ہے کہ انسان عقیدہ رکھے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ میرے محترم بھائیو، سورہ مریم ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ سورہ مریم ہے، آیت نمبر 88 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ رحمان کی کوئی اولاد ہے، رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یقیناً بلا شبہ تم ایک بہت بھاری بات کو آئے ہو۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اللہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ ان کی اس بات سے آسمان پھٹ جائے، یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، رحمان کی اولاد ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ اتنی بڑی بات ہے، قریب ہے اس بات سے آسمان پھٹ جائے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شق ہو جائے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، یعنی اتنی بڑی بات ہے جو کہتے ہیں کہ رحمان کی کوئی اولاد ہے، رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ زمین و آسمان کا نظام دھرم بھرم ہو جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رحمان کی کوئی اولاد ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وما ينبغي للرحمن، رحمان کے لیے لائق نہیں ہے کہ ان يتخذ ولدا، کہ وہ کسی کو اولاد بنائے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے، لائق نہیں ہے کہ رحمان کسی کو اپنی اولاد بنائے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، زمینوں کے اندر ہے، یہ سارا اللہ کے سامنے اللہ کا غلام بن کے آنے والا ہے، یعنی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی غلام ہے اور غلام بن کے آنے والی ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے اولاد کی جب ساری چیزیں اسی کی ہے، ہر مخلوق اس کی غلام ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَحْصَاهُمْ، یقیناً میں نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اور میں نے ان کو گن کے رکھا ہے، شمار کر کے رکھا ہوا ہے۔ جو رحمان کے لیے اولاد ثابت کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، میں نے ان کو گن کے رکھا ہوا ہے، شمار کر کے رکھا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سارے اس کے محتاج ہیں۔ جو جتنا بھی پیارا ہے، کوئی اللہ کا نبی ہے، اللہ کا ولی ہے، جتنا بھی اللہ والا ہے، وہ اللہ کی اولاد نہیں بن سکتا۔ ہم اس کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کی اولاد نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے ہی نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت کے اندر، سورہ الکاف کی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون الا کذبا، کہ یہ جو بات کرتے ہیں یہ صرف جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس عقیدے کو اپنے دلوں کے اندر مضبوط کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی یا اولیاء اللہ یا عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام یا فرشتے یا اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یہ عقیدہ سراسر غلط ہے، جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔